علوم دیوبند میں داخل ہوا، اسی سال میرے ایک استاد جو یہاں تشریف لا چکے ہیں اور مسلم شریف کی انہوں نے شرح بھی لکھی ہے کئی جلدوں میں، وہ آئے تھے دیوبند میں ہم لوگوں کے داخل ہونے کے بعد۔ تو ان کا قیام تھا حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی دامت برکاتہم، ابھی زندہ ہیں، بزرگ شخصیت ہیں، نمونہ سلف ہیں اور بحر العلوم ہے۔ انہی کے کمرے میں ان کا قیام تھا، چونکہ ایک ہی علاقے کے رہنے والے تھے، اعظم گڑھ کے، وہ بھی ہیں یہ بھی ہیں۔ تو میں ان سے ملنے گیا تھا اپنے استاد سے، جو ہمارے استاد تھے، یعنی چھوٹے مدرسے کے استاد تشریف لائے تھے۔ حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب سے ملنے نہیں گیا تھا، ان سے تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا تھا معاملہ۔ اپنے پرانے استاد سے انسان کو محبت ہوتی ہے، تو اپنے استاد سے حضرت مولانا انوار احمد صاحب خیر آبادی، جو اس وقت دینیہ غازی پور میں استاد تھے، ان سے ملنے کے لیے گیا۔ تو حضرت نے ہمارے استاد ہم سے بڑی محبت رکھتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں کہ ذہین لڑکا ہے۔ تو حضرت نے میرا تعارف کرایا اپنے حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب سے، یہ بڑا ہمارے یہاں سے پڑھ کے آیا ہے، بڑا ذہین ہے، ایسا ویسا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہاں بھی انشاءاللہ یہ بھی اچھا ہی رہے گا، بشرطے کہ اس کو دیوبند کی ہوا نہ لگے۔ اب ہم نے تو سمجھا نہیں دیوبند کی ہوا کیا ہوتی ہے، تو کسی نے پوچھا ان سے، تو وہی کہا کہ غلط ساتھی اگر مل گئے اس کو تو برباد ہو جائے گا، چونکہ سمندر ہے، مدرسے جو ہوتے ہیں اس میں ہر طرح کے ساتھی ہوتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، مختلف علاقوں سے، مختلف جگہوں سے، مختلف ماحول سے آتے ہیں۔ اب انسان اپنے ساتھی کا انتخاب کرے۔ فرمایا کہ اگر یہ اچھے ساتھی اس کو مل گئے یا کسی سے تعلق نہیں رکھا تب تو کامیاب ہو جائے گا، لیکن اگر اسے ہوا لگی اور یہاں کی نیتا گیری اور یہاں کا جو ذہن ہے اس میں اگر مبتلا ہوا تو پھر مشکل ہے۔ یہ تجربہ میں تم کو شریک کرنا چاہتا ہوں، اپنے ساتھی کا انتخاب کرو، ورنہ ساری محنت، تمہارے والدین کی ساری امیدیں، ساری تمنائیں، ساری آرزویں بیکار ہو جائیں گی۔ پڑھنے والا ساتھی ہو تو اس کے ساتھ رہو، ورنہ کتاب کو ساتھی بناؤ۔ پڑھنے والا ساتھی ہو جو